الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. محترم حضرات، سورہ الاحزاب سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات 45 سے 48 تک اور پھر سید الکونین والثقلین سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ماہ صفر المظفر کا
یہ آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد جمعہ ماہ ربیع الاول میں آئے گا۔ سال کے ماہ و ایام میں یہ وہ موقع ہے کہ جب بطور خاص سید کائنات فخر موجودات امام الانبیاء حبیب کبریاء خاتم الرسل والنبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بعثت، نبوت و رسالت، سیرت و سوانح، حیات طیبہ اور تعلیمات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں امت کے خطباء اسی موضوع پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج تمہیدی گفتگو ہو رہی ہے اس مقدس عنوان پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے عام الفیل والے ماہ ربیع الاول میں سرور کائنات امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا، یعنی آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ تاریخ کائنات کا عموماً اور تاریخ انسانیت کا خصوصاً ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس واقعے سے پہلے بھی امتوں میں اس کا تذکرہ ہوتا چلا آ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد آج تک اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ قریش اور بنو ہاشم میں جناب عبد المطلب کے خاندان اور جناب عبداللہ کے گھر سیدہ آمنہ کے بطن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس بعثت کا آغاز تھا کہ جو بعثت نسل انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقدر فرما رکھی تھی۔ تورات میں ذکر تھا، انجیل میں تذکرہ تھا، صحف ابراہیم اس کے تذکرے پر مضامین پیش کرتے رہے، اور اللہ کی اس کائنات میں انسانوں سے لے کر فرشتوں تک انتظار ہوتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوں گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا نور پھیلے گا، روشنی عام ہوگی اور انسانوں کو ان کی منزل کا راستہ نظر آئے گا۔ اس پوری تاریخی تفصیل کی روشنی میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہود یہ عقیدہ اختیار نہ کر سکے کہ وہ بدقسمت ہیں، نصارہ اس عقیدے کو اختیار نہ کر سکے کہ شیطان نے انہیں غلط راستے پر ڈال دیا، ہندو مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے بہت سے انسان اس عقیدے کو اختیار نہ کر سکے کہ وہ بھٹک گئے اور آج تک وہ راستہ تلاش کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور انہیں راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اور الحمدللہ ہم بھی انہی میں سے ہیں کہ جنہیں یہ روشنی ملی اور انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یوں ہی ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تو عالمین کے لیے رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں اپنا یہ رسول مبعوث فرمایا۔ حدیث مبارک میں نے تلاوت کی ہے، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں اور صحیح حدیث ہے کہ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے فرمایا کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ، میں تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خاتم النبیین لکھا گیا تھا، یعنی میرے نبی اور خاتم النبیین ہونے کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم بند فرما دیا تھا کہ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، کہ ابھی آدم اپنی مٹی میں تھے، انہیں بنایا نہیں گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نبوت اور میری ختم نبوت کا فیصلہ لکھ دیا تھا۔ میں نے سورہ الاحزاب کی جو آیات تلاوت کی ہیں، ارادہ میرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور توفیق بخشی تو ماہ ربیع الاول کے دوران خطبات جمعہ میں اس حصے قرآن مجید کا جو حصہ ہے، یہ جو 4 آیات ہیں، ان کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گی اور میں آپ حضرات کو یہ آیات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کی نبوت و رسالت سے متعلق کتنے مضامین ہیں جنہیں ان آیات کریمہ میں جمع فرما دیا ہے۔
آدم علیہ السلام ابھی بنائے نہیں گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا فیصلہ لکھ دیا تھا۔ پھر نبیوں میں اس کا تذکرہ ہوتا رہا، صرف سرور دو عالم کا ہی نہیں بلکہ آپ کے صحابہ کا بھی، بلکہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جن لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں دینے کی بیعت کی ہے ان کا تذکرہ بھی تورات و انجیل میں موجود تھا۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ گو اس وقت وہ تورات دنیا میں موجود نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ انجیل دنیا میں موجود نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن تورات اور انجیل کے نام پر جو کتابیں اس وقت یہود اور نصارہ کے پاس موجود ہیں ان میں بھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تذکرہ محفوظ چلا آ رہا ہے، اور ہم حوالے کے ذمہ دار ہیں اور تفصیل کے ساتھ ان موجودہ کتابوں میں سے گو وہ محرف ہیں یہ پوری تفصیل بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں قرآن مجید کے حوالے سے بات کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور سورہ توبہ نازل ہوئی ہے غزوہ تبوک کے بعد۔ غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے جسے جیش الاسرہ کہتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت مشکلات کے دنوں میں ایک طویل سفر کر کے اپنے ساتھ 30,000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر تبوک کے مقام پر پہنچے کہ خبریں آ رہی تھیں کہ پورا عالم کفر اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کے لیے تبوک کے پاس جمع ہو رہا ہے۔ صحابہ نے جان ساری اور قربانی کا حق ادا کیا۔ تاریخ انسانیت ان 30,000 صحابہ اکرام کی مثال لانے سے قاصر ہے کہ جنہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ فصل پکی ہوئی ہے، کھجوروں کا زمانہ ہے، گرمی شدید ہے، سواریاں نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، اور بہت طویل سفر درپیش ہے۔ پیغمبر دو عالم نے آواز لگائی تو سب کے سب تیار ہو گئے اور پیغمبر کے ساتھ چل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے مومنین کے ساتھ ان کی جانوں اور ان کے مالوں پر، بان لهم الجنہ، اس بنیاد پر کہ وہ اپنی جان خرچ کریں، اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے جنت ہے۔ یہ سودا ہے، یہ تجارت ہے۔ تم اپنی مال اور جان لے کر میدان میں نکل آؤ، ہم تمہارے ساتھ خریداری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں کہ تم اپنا مال پیش کرو، اپنی جان پیش کرو، ہم اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پھر اس قتال میں
کفار کو قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں۔ قتال تو ہوتا ہی ایسے ہے۔ لفظ جہاد استعمال نہیں کیا، قتال کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جہاد کے کئی معنی کر کے لوگوں کو شک و شبے میں اور گمراہی کے راستے پر ڈالا جا سکتا ہے، تعویلات اور تعبیرات کی جا سکتی ہیں۔ جیسے ہمارے حکمران جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں اور ان کی بولی بولتے ہیں، انہوں نے جہاد کے لفظ پر پابندی لگائی اور جہاد کے مختلف معنی بیان کیے کہ جہاد تو یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، یجاہدون فی سبیل اللہ نہیں کہا، یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ قتال کہتے ہیں یقتلون و یقتلون، نکلنا میدان میں کہ ہم اللہ کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو قتل کریں گے، اور وقت آیا تو ہم بھی اس راہ میں قتل ہو جائیں گے۔ یہ ہے معنی یقاتلون فی سبیل اللہ۔ آگے فرما کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ میں موضوعات کو بکھیرنا نہیں چاہتا، اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ کہ ان کے لیے جنت ہے، مال اور جان وہ لے کر آئیں، اللہ کی راہ میں قتال کریں، دشمنان دین کو قتل کریں اور خود بھی قتل ہو جائیں، اس پر ان کے لیے جنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے لیے اور پیغمبر کی امت کے لیے یہ وعدہ ہے اور سچا وعدہ ہے، اور اس وعدے کا ذکر ہم نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، اب قرآن میں بھی کر رہے۔ گویا صحابہ کرام جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو نکلیں گے، صدیوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ذکر کر دیا کہ وہ نکلیں گے تو میں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا، انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ سورہ الفتح کی آخری آیت آپ نے بارہا سنی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو محمد پر ایمان لائیں گے اور محمد کی معیت اختیار کریں گے، والذین معہ، یہ ان کی صفات ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آگے فرما کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کی یہ مثال وہ ہے جو ہم نے تورات میں بیان کی ہے اور انجیل میں بیان کی ہے۔ تو تورات میں اور انجیل میں پیغمبر کا بھی ذکر تھا، پیغمبر کے صحابہ کا بھی ذکر تھا۔ آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ پڑھی ہے، تلاوت کرتے ہیں، سنی ہے، میں نے بھی کئی دفعہ بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا۔ 9واں پارہ ہے، سورہ الانفال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی حسنہ لکھ دے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گویا دعا تھی، یہ تمنا تھی، خواہش تھی۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا
ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے. فسأکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میری رحمت پوری کائنات کے لیے وسیع ہے، لیکن یہ خاص رحمت جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حسنہ ہو، یہ میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. لیکن یہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو اتباع کریں گے اس رسول کا جو نبی امی ہوگا. الرسول النبی الامی، یہ تینوں لفظ ملا لیے جائیں تو ایک ذات اور ایک شخصیت سامنے آتی ہے، اور وہ ذات اور شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو لوگ اتباع کریں گے الرسول النبی الامی، کون سا رسول؟ نبی اور امی. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جس کا ذکر ان کے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہوگا، اور تورات و انجیل میں اس کا ذکر لکھا ہوا پائیں گے. جو لوگ اس رسول نبی امی کا اتباع کریں گے، میں دنیا میں بھی انہیں رحمت عطا فرماؤں گا، آخرت میں بھی ان کے لیے رحمت کا فیصلہ ہے. یہ صحابہ کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر ہے جس کے یہ صحابہ ہوں گے. صحابہ کس کے ہوتے ہیں؟ نبی اور رسول کے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت وہ نبوت اور رسالت ہے کہ جس کا صرف قرآن میں ذکر نہیں ہے، بلکہ ہم نے تورات میں بھی ذکر کیا تھا، انجیل میں بھی ذکر کیا تھا. قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا. احادیث کا ایک ذخیرہ، میں اس وقت اس پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا، تاہم یہ ان آیات کریمہ کی روشنی میں حضرت عطاء ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لقیت عبداللہ ابن عمر بن العاص، میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے. قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ. میں نے ان سے درخواست کی کہ اے ابن عمر، میرے سامنے پیغمبر دو عالم کی اس صفت کا ذکر کیجئے جو اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں بیان کی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر چونکہ تورات کے بھی عالم تھے، انہوں نے تورات کو بڑی، اس وقت جو تورات موجود تھی یحرفون الکلم عن مواضع کے باوجود اسے بڑی گہرائی سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، پیغمبر دو عالم کے کہنے کے مطابق اسے پڑھا، عبرانی زبان سیکھی اور براہ راست عبرانی زبان سے تورات کو پڑھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تورات میں جو پیغمبر دو عالم کی صفات پاتے ہیں ان کا مجھ سے ذرا ذکر کیجئے. تو قال اجل، انہوں نے کہا ہاں، اور قسم کھائی واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفتہ فی القرآن. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تورات میں بھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات پائی جاتی ہیں، تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن میں سے بعض صفات کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، وہ صفات پیغمبر دو عالم کی تورات میں بھی موجود تھی. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے خود انہیں پڑھا ہے.
اور ان میں سے ایک خاص صفت فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاف فی الاسواق ولا سخاب فی الاسفاق سمیتک المتوکل ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر ولن يقبضه الله حتى تقیم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا الہ الا اللہ وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَأَذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْقًا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھا کے بیان کیا کہ تورات میں میں نے خود پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات پڑھی ہیں۔ تورات میں لکھا تھا کہ جب وہ آئے گا تو میں اللہ اسے پکار کر کہوں گا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے تجھے شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ ان لفظوں کے معنی کیا ہیں، تعبیر کیا ہے، اللہ نے توفیق اور زندگی بخشی تو ہم انشاءاللہ ایک خطبہ جمعہ میں ان آیات کے ایک ایک لفظ پر گفتگو کریں گے، لیکن آج ذکر ہے تورات کا۔ فرمایا وحرزا للامیین، تورات میں لکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم ہے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی لوگوں کے لیے داعی اور مبلغ بن کے آئیں گے اور ان کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ لوگ امی ہونے کی وجہ سے جہالت میں ڈوبے ہوئے جہنم کے راستے پر چل رہے ہوں گے، وہ آئے گا تو آ کر انہیں جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈالے گا۔ حرزا للامیین انت عبدی ورسولی، اے میرے پیغمبر تو میرا بندہ بھی ہے، میرا رسول بھی ہے۔ سمیتک المتوکل، میں نے تیرا ایک نام المتوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، نہ تو تند خو ہے، تیری طبیعت میں لوگوں کے لیے درشتی نہیں ہے، سخت مزاجی نہیں ہے، اور نہ ہی تو سخت مزاج ہے۔ ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ ہی بازاروں میں بلند آواز سے گفتگو کرنے والا تو آدمی ہے، تو متانت والا ہے، سنجیدگی والا ہے، شرافت والا ہے، دیانت والا ہے، تجھ میں حیا ہے، تجھ میں وقار ہوگا۔ یہ پیغمبر دو عالم کو کہا گیا۔ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، اور وہ جو آئے گا آنے والا تو وہ برائی کو برائی سے دور نہیں کرے گا، بلکہ جو لوگ اس کے ساتھ برائی کریں گے وہ انہیں معاف کر دے گا اور ان سے درگزر کرے گا۔ کون نہیں جانتا کہ پوری تاریخ انسانیت میں بلکہ تاریخ نبوت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالآخر تنگ آ کے دعا مانگی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی اپنی قوم اور اپنی امت سے جو کچھ ملا اس کے نتیجے میں اس رد عمل پر آ گئے۔ لیکن یہ آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم وہ واحد انسان ہے کہ جس پہ ظلم کیا گیا، جس کو ستایا گیا، جس کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، جس کے دانت توڑے گئے، جس کے سر کو زخمی کیا گیا، جس کے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو بل دے کر اس کا گلا دبانے کی اور گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، جس کے سامنے اس کی بیٹیوں کو، جس کے سامنے اس کے صحابہ کو، جس کے سامنے اس کی ازواج مطہرات کو گالیاں دی گئیں۔ لیکن جب کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، ان لوگوں نے آپ پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو اس نبی نے کہا کہ میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، لوگوں کے لیے زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ یہ کون ہے؟ ایک انسان تلاش کر کے لائیے تاریخ انسانیت میں جو پیامبر ہو، جو داعی ہو، جو مبلغ ہو، جو لیڈر ہو،
جو بہت بڑا لوگوں کے سامنے رہنما بن کے آئے، لیکن وہ یوں معاف کرے کہ انتقام کا کوئی جذبہ اس میں موجود نہ ہو۔ وہ وقت بھی آئے، اور یہ بات تورات میں موجود تھی، آج بھی ہے، وہ وقت بھی آئے کہ جب 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر یہ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کو فتح کرنے کے لیے چلے، اور یہ وہ مکہ معظمہ ہے کہ جس مکہ معظمہ سے اسے نکالا گیا ہو، اس کی گلیوں میں، اس کے بازاروں میں، اس بیت اللہ کے صحن میں اس کو ستایا گیا ہو، صحابہ کرام کو گھسیٹا گیا ہو، بلال کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ کسے معلوم نہیں ہے۔ لیکن جب وہ فاتح بن کر آئے تو مکہ معظمہ میں داخل ہوتے وقت وہ اعلان کرے کہ من دخلہ کان آمنا، جو آدمی خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا، مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا، ہم اسے امن دیں گے، اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس سے انتقام نہیں لیں گے۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے گا ہم اسے بھی امن دیں گے، اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اور یہ بھی کہے کہ جس آدمی نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، ہم چادر اور چار دیواری کا تحفظ کریں گے، اسے امن دیں گے، اور چادر اور چار دیواری کے جو قانون ہے اس کو پامال نہیں کریں، اسے بھی امن مل جائے گا۔ اور یہ کہے، کسی طرف سے آواز آئے کہ ایک آدمی نے، ایک سپہ سالار نے ایک طرف سے داخل ہوتے ہوئے یہ کہا ہے کہ الیوم یوم الملحمہ، میں تاریخ کے تناظر میں آپ سے بات کہتا ہوں کہ آپ تلاش کر لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک لیڈر ہوئے ہیں، رہنما ہوئے ہیں، قوموں کے، انسانی برادریوں کے، جغرافیائی حدود کے، اس سے پہلے نبی ہوئے ہیں، لیکن آپ کو یہ کردار پیغمبر دو عالم کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے کہ اسی مکہ معظمہ میں پیغمبر دو عالم کے ساتھ جو کچھ ہوا، آج ہم فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ 10,000 کا لشکر موجود ہے، تو ہم اس کا انتقام لیں گے جو 13 برس پیغمبر دو عالم کے ساتھ اور پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ ہوتا رہا۔ یہ بات جب پیغمبر دو عالم تک پہنچتی ہے تو پیغمبر دو عالم اسے بلاتے ہیں، اس سے سپہ سالاری کا، وہ جو ایک دستے کا وہ سالار تھا، اس سے پرچم لے کر پرچم کسی اور کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ، جا کر اعلان کرو کہ آج ملحمہ، لڑائی، انتقام اور بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج پیغمبر دو عالم کی رحمت کو آزمانے کا دن ہے۔ آج رحمت ہوگی، آج شفقت ہوگی، آج مہربانیاں ہوں گی، آج عفو درگزر ہوگا۔ اور پھر کون ہے یہ جو کہا وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفِرْ، وہ انتقام لینے والا نہیں ہوگا۔ صدیوں پہلے تورات میں یہ بات موجود تھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے خود پڑھا ہے تورات میں کہ پیغمبر دو عالم کے بارے میں فرمایا گیا لا يدفع بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا، وہ معاف کرے گا، وہ بخش دے گا، وہ درگزر کرے گا۔ آپ اس کی روشنی میں جو صدیوں پہلے تورات میں یہ جملہ موجود تھا، جائیے آج تک کی پوری انسانیت کا تجزیہ کر کے دیکھیے، کون آپ کو نظر آتا ہے؟ ایک ہی ذات نظر آئے گی کہ آپ فاتح بن کر داخل ہو گئے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، دروازہ کھلوایا، اندر گئے اور جا کر نوافل ادا کیے، اور باہر جب بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا کہ پورے صحن کے اندر مسجد حرام کی دور تک مکہ کے سارے قریش موجود ہیں، قبائل کے سردار موجود ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، یہ کفار ہیں، انہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے بدر میں پیغمبر دو عالم پہ حملہ کیا، انہوں نے احد میں پیغمبر دو عالم پہ حملہ کیا، اور وہ حملہ ایسا تھا کہ پیغمبر دو عالم کے 70 صحابہ کی لاشیں پیغمبر کے سامنے پڑی ہوئی تھی، یہ سب کچھ پیغمبر نے دیکھا۔
ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ انہیں شہید کیا گیا، تو شہید کرنے کے بعد ان کا سینہ چاک کیا گیا، ان کے کان کاٹے گئے، ان کا ناک کاٹا گیا، ان کے ہونٹ کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، سینہ چاک کرنے کے بعد اندر سے جگر نکال کر چبایا۔ یہ سب کے سب لوگ موجود تھے۔ پیغمبر دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کے علاوہ کون ہو سکتا تھا جو ولیکن یعفو و یغفر کی پوری تصویر بن کر سامنے آئے؟ پیغمبر دو عالم دروازے پر آئے، دیکھا کہ یہ سب کے سب مجرم کھڑے ہیں، یہ جنگی قیدی ہیں، یوں آج کی زبان میں یہ کہا جائے کہ اس وقت جنگی قیدی تھے، اور جنگی قیدیوں کے بارے میں جو کچھ ہوتا تھا وہ سب زمانہ جانتا ہے کہ مردوں کو غلام بنا دیا جاتا، عورتوں کو باندیاں بنا لیا جاتا، مرد غلامی کی زندگی گزارتے، انہیں بیچا جاتا، ان سے کام لیا جاتا، اور حیوانوں اور جانوروں سے بھی بدتر کام لیا جاتا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا جاتا، ان کی املاک پہ قبضہ کر لیا جاتا، ان کے گھر لوٹ لیے جاتے، اور عورتیں باندیاں بن کر تقسیم کر دی جاتی لشکر میں، باندیاں بنا کر۔ یہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن وہ کون ہے؟ پیغمبر دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کے علاوہ ولیکن یعفو و یغفر کی تصویر بنا ہوا دروازے پہ کھڑے ہیں، اور پوچھا کہ اے مکے کے لوگو، تم جانتے ہو تم نے میرے ساتھ کیا کیا، اور آج تم جانتے ہو کہ میں محمد تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ گردنیں جھکی ہوئی ہیں، مجرم ہیں، غلام ہیں، جنگی قیدی ہیں، کوئی سر اٹھا کے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگر کسی ایک آدمی نے نمائندگی کرتے ہوئے کہا بھی تو یہی کہا کہ ہمیں اپنے ظلم یاد ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مغفرت کا، آپ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرائیں گے۔ تو سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں محمد نے تم سب کو آزاد کر دیا، میں کسی کو غلام نہیں بناؤں گا، کسی کی عورت کو، کسی کی بیٹی کو باندی نہیں بناؤں، املاک پہ قبضہ نہیں ہوگا، عزتیں لوٹی نہیں جائیں گی۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے۔ کون ہے اس کے علاوہ؟ یہودی اگر احسان مند نہ ہو، عیسائی اگر احسان مند نہ ہو، مشرک اگر احسان مند نہ ہو، قبائل کے سردار مشرکین آج تک ان کی نسلیں اگر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہ مانے تو ان سے زیادہ احسان فراموش اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن محمد نے تو اپنا احسان اور اپنی رحمت اس طرح تقسیم کی ہے اور اس طرح بانٹی ہے کہ جنگی قیدیوں کو اور مجرموں کو یہ کہا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں محمد تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ وہ صفت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں بیان فرمائی، ولیکن یعفو و یغفر۔ اور اگلی بات، اس پوری حدیث کے تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا، وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى تُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةِ الْعِوَجَاءَ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، انبیاء آتے گئے چلے گئے۔ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام رہے اور صرف 70 یا 80 آدمی مسلمان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے ایمان تو قبول کیا، لیکن قدم قدم پہ جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا ہے وہ تاریخ بنی اسرائیل کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، معجزات کے ساتھ آئے، دلائل کے ساتھ آئے، براہین کے ساتھ آئے، اور سب سے بڑا معجزہ تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ ماننے والوں نے مانا، نہ ماننے والوں نے نہ مانا، لیکن جنہوں نے مانا وہ 12 افراد، خاص طور پر جنہیں حواری کہتے ہیں، جنہیں خصوصی شاگرد کہا جاتا ہے،
آج کی انجیل جو متی کی انجیل ہے، جو لوکا کی انجیل ہے، جو مرقس کی انجیل ہے، جو یوحنا کی انجیل ہے، وہ بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سخت وقت آیا تو وہ 12 کے 12 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر بھاگ گئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہ تو تھا وہ معاملہ۔ لیکن تورات میں ذکر تھا کہ جب وہ آنے والا آئے گا کہ جس کے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، اس کی نبوت اور رسالت قیامت تک رہے گی۔ لن یقبضہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کریں گے، حتی تقیم بہ الملۃ العوجاء بان یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ ٹیڑھا چلنے والی ملت اس کے ذریعے سے تقیم سیدھے راستے پر آ جائے گی، اور ایک بہت بڑی دنیا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا اس وقت ایک بہت بڑی دنیا پکار رہی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول۔ آپ دیکھ لیجئے پیغمبر دو عالم حضرت نوح علیہ السلام 950 برس رہے ہیں، پیغمبر دو عالم نے تو صرف 23 برس کا تبلیغی وقت گزارا ہے، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کے اور 23 برس اعلان نبوت کے بعد سے۔ لیکن جب پیغمبر دو عالم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو پورا جزیرہ عرب، صرف مکہ نہیں، صرف مدینہ نہیں، پورا جزیرہ عرب، اور میں یہ بات کہوں کہ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام جب گئے ہیں تو جاتے ہوئے قیامت تک کی انسانیت کے لیے اپنے 5 لاکھ صحابہ کرام دے کر گئے، ان یقولوا لا الہ الا اللہ۔ آوازیں بلند ہو رہی تھی جب پیغمبر دو عالم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو 1.5 لاکھ افراد پکار رہا تھا کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 1.5 لاکھ انسان تلبیہ پڑھ رہے تھے، فضائیں گونج رہی تھیں، آسمانوں تک آواز پہنچ رہی تھی، پتھر، پہاڑ اور درخت اس بات کے گواہ تھے کہ آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم، اس نے دعوت و تبلیغ کا ایسا حق ادا کیا ہے کہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام تلبیہ پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور جب پیغمبر دو عالم اس دنیا سے رخصت ہوئے، سن 10 ہجری کا 12 ربیع الاول سوموار کا دن، لوگوں کو تو خوشیاں منانی ہیں، اس بات سے غرض نہیں کہ وہ خوشی کا دن ہے یا غم کا دن ہے، لوگوں کو تو ڈھول بجانے، بھنگڑا ڈالنے سے غرض ہے۔ یہاں شیطانی سوچ نے، شیطانی دماغ نے ہمارے یہاں اس طرح کی منصوبہ بندی کی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو لوگ اس دن جشن مناتے ہیں، امام جعفر صادق کے نام پہ کنڈے بھرتے ہیں، اور وہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی ہے۔ یہاں جس دن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں تو اس دن عید مباہلہ کے نام سے خوشی کا جشن منایا جاتا ہے۔ شیطانی دماغ نے، ابلیسی سوچوں نے، عبداللہ بن سبا کی اولاد نے، یہودیوں نے اس انداز سے ہمارے اندر اپنی تحریک کو سرایت کرنے کے لیے چھوڑا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو عید مباہلہ کے اشتہار چھپتے ہیں، عید مباہلہ کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ اس دن کوئی مباہلہ نہیں ہوا، اس دن حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، لیکن عید منانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جس دن قاتلانہ حملہ ہوتا ہے 27 ذو الحجہ کو، اس دن عید غدیر کے نام پہ عید منائی جاتی ہے۔ یہ دونوں عیدیں، عید غدیر اور عید مباہلہ یہاں منائی جاتی ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس تاریخ کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہ دن کیا تھا؟
جب صحابہ اکرام پیغمبر دو عالم کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے بلایا حضرت انس کو. بس ایک جملہ میں کہہ کے بات آگے بڑھاتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. حضرت انس کو بلایا اور کہا کہ تم اللہ کے رسول کو دفن کر کے آ گئے. کر کے آ گئے. سیدہ فاطمہ نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہارا حوصلہ کیسے پڑا کہ تم نے اللہ کے رسول کو دفن کر کے ان پہ مٹی ڈالی؟ تمہیں حوصلہ کیسے پڑا؟ تمہارا دل کیسے چاہا کہ تم محمد عربی پہ مٹی ڈال دو؟ ہم نے اس دن ڈھول بجانے اور تماشا کرنے اور بھنگڑا ڈالنے کے لیے مخصوص کر لیا ہے. جو دن امت کے لیے غم کا دن ہو ہم نے اس دن کو اپنے لیے خوشیوں کا دن بنا لیا ہے. پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. تماشا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن میں کوئٹہ میں اور سوات میں 118 آدمی مارے گئے. تماشا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص آ کر اس پورے ملک کے نظام سیاست کو، نظام ریاست کو اور یہاں کے امن و امان کے مسئلے کو چیلنج کر کے ایک افراتفری پیدا کر دیتا ہے. نہ جانے کیا ہونے والا ہے. اور حکومتیں ہیں منت سماجت کر رہی ہیں. جانے دو 14 جنوری بھی آئے گا تو گزر جائے گا. 40 لاکھ گن لینا اور پھر 40 لاکھ کو گن کے وہاں بیٹھا ان کو بیٹھو، فری ہینڈ دو. میڈیا والوں نے ایک تماشا لگا رکھا، روزانہ شام کو ایک تماشا لگا ہوا. جانے دو 2 دن بیٹھے 10 دن کہو جب تک جی چاہے بیٹھو. سارے غبارے سے ہوا نکل جائے گی. خود ایک پلاننگ کی جاتی ہے. ایک شیطانی دماغ ہے جو امتوں کو اور قوموں کو اور ملکوں کو افراتفری میں مبتلا کرتا ہے. بہرحال یہ تماشا ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے 12 ربیع الاول سن 10 ہجری کو، اس وقت پیغمبر دو عالم کے بعد 5 لاکھ صحابہ اور صحابیات اس دنیا میں موجود تھے جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے. اللہ اس وقت تک اس نبی کو اٹھائے گا نہیں. لن یقبضہ اللہ، تورات میں لکھا تھا، فرمایا اللہ کی قسم ہے میں نے پڑھا ہے، لکھا تھا کہ اس وقت تک اللہ اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک ایک ٹیڑھی ملت، عربوں جیسے ٹیڑھے بھی کچھ لوگ تھے، ان سے ٹیڑھا تو کوئی اور زیادہ تھا نہیں، اس ٹیڑھی ملت کو پیغمبر دو عالم نے سیدھے راستے پر ڈال دیا اور انہیں لا الہ الا اللہ کا کلمے کا حامل بنا دیا. وَيَفْتَحُ بِهِ آیُنًا عُمْيًا وَأَذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْقًا. اور وہ محمد آئے گا تو لوگ روحانی اعتبار سے اندھے ہوں گے، لوگ روحانی اعتبار سے گونگے ہوں گے، لوگ روحانی اعتبار سے بہرے ہوں گے، لوگوں کے دل بند ہوں گے. لیکن وہ 23 برس اپنی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں، اپنی تعلیم کے نتیجے میں انسانیت کو اس طرح کھڑا کر دے گا کہ جب جائے گا تو بند آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، بہرے لوگ سن رہے ہوں گے اور لوگوں کے دلوں پہ شیطان کا نہیں بلکہ خدا کی وحدانیت کا راج ہوگا. یہ تورات میں ذکر تھا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ماہ ربیع الاول میں، اور ماہ ربیع الاول شروع ہونے والا ہے. اللہ نے زندگی اور توفیق بخشی تو پھر اہل کتاب سے قرآن نے کیا کہا، کیسے تورات یاد دلائی، کیسے انجیل یاد دلائی. انسانوں سے کیا کہا کہ لوگوں میں نے اپنا نبی بھیجا ہے، اب تمہارا امتحان ہے کہ تم اس نبی کی نبوت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. مانو گے تو یہ ہوگا، نہیں مانو گے تو میرا قانون قدرت تو بڑا اٹل ہے، پھر میں فیصلے اپنی طرف سے خود کیا کرتا ہوں. کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی نبوت کے لیے دلائل فراہم کیے اور نبی کی نبوت کو شہادتوں اور گواہیوں سے مضبوط کیا، انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو پیغمبر دو عالم کی اطاعت اور پیغمبر دو عالم کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.